السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. التی تتوالد مادتها ماء النطفة یا حین یلقہ الذکر الانثى، والتی تتولد من الارض کالحشرات تتولد من الرطوبات المائیة بقدرت اللہ. فالحیوانات تو وہ جانور، وہ جاندار، التی وہ جو، تتوالد بچے پیدا کرتے ہیں یا جن کی نسل چلتی ہے، مادتها ان کا مادہ، ماء النطفتی نطفے کا پانی ہوتا ہے، یعنی وہ نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، جسے گائے بھینس بکری وغیرہ. حین یلقہ الذکر الانثی جس وقت میل فیمیل کو فرٹیلائز کرتا ہے. والتی تتولد من الارض کالحشرات اور وہ حیوانات جو پیدا ہوتے ہیں زمین سے جیسے حشرات الارض. حشرات الارض کیا ہوتا ہے؟ کیڑے مکوڑے وغیرہ. تتولد وہ پیدا ہوتے ہیں من الرطوبات، رطوبات سے. رطوبت کس کو کہتے ہیں؟ نمی والی چیز. جی لیکوڈ والی چیز جو ہوتی ہے نا. من الرطوبات المائیہ پانی کی، یعنی پانی والی رطوبات سے. بقدرت اللہ اللہ کی قدرت سے، یعنی الجی سے اور باقی جو زمین کے اندر نمی وغیرہ ہوتی ہے اس میں ہی وہ جنم لے لیتے ہیں. یعنی ان کے درمیان توالد کا سلسلہ نہیں ہوتا، جیسے میل فیمیل کا انٹریکشن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی قدرت سے خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں. وقد تکفل اللہ عز وجل بارزاق الخلائق کلہم اور تحقیق کفالت کا ذمہ لے رکھا ہے اللہ عز وجل نے مخلوق کی رزقوں کا، سب کی سب، یعنی ساری مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی پر ہے. البشر والحیوان انسان اور حیوان، والطیور والحشرات پرندے اور کیڑے مکوڑے، قویہم وضعیفہم ان کے قوی قوت والے کا بھی اور ان کے کمزور کا بھی، قادرہم وعاجزہم ان کی قدرت والے کا بھی اور ان کے بے بس کا بھی. یسوقہم الی ارزاقہم وہ لے جاتا ہے ان کو ان کے رزق تک. ساق یسوق کا مطلب ہوتا ہے چلانا، ان کو چلا کے لے جاتا ہے ان کے رزق تک، جہاں ان کا رزق ہوتا ہے وہاں ان کو پہنچا دیتا ہے. او یسوق ارزاقہم الیہم یا ان کے رزق ان کی طرف چلا کے لے جاتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں مگر یہ کہ اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، کہ کہاں وہ رہتا ہے دنیا میں، اس کا گھونسلہ کہاں ہے، کس غار میں چھپتا ہے، رات کہاں بسر کرتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ کہاں سپرد کیا جائے گا. سب کچھ ایک کتاب میں موجود ہے، ریکارڈڈ ہے، لکھا ہوا، سب پتہ ہے اللہ کے علم میں. اب دیکھیے کہ تقدیر جو ہے اس میں پہلا حصہ ہے کہ کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہونا، اور دوسرا یہ کہ اس علم کا لکھا ہوا ہونا. یہ جو لکھا ہوا ہونا ہے نا، یہ بہت زبردست بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک ہوتی ہے زبانی کلامی باتیں اور ایک ہوتی ہیں لکھی ہوئی باتیں. جو بات لکھی جاتی ہے، ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے پھر. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو کچی پکی بات ہو کہ ہونی ہے یا نہیں ہونی، اس کو ہونا ہے اور ہونا چاہیے اس کو، یعنی اس کو عمل میں آ کے رہنا ہے. یا وہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا اور پکا پتا تھا اور صحیح پتا تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے اور وہ ویسا ہی ہوتا ہے. مثلاً ایک یہ تھا کہ قرآن مجید جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اور آپ کے ذریعے یہ سب زبانی بات چل رہی ہے صحابہ تک،
تو صحابہ کے دور میں اس کو کمپائل کر لیا گیا. اگر یہ کمپائل نہ ہوتا اور ایسے ہی زبانی ہوتا تو ہاں اس کی وہ حفاظت نہ ہو سکتی. تو علم بالقلم، قلم کے ساتھ اللہ نے علم سکھایا. تو تقدیر جو اللہ کا علم ہے وہ بھی لہذه الخلائق ارزاقها فی کل وقت بوقتہ، ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی مسخر کرتا رہتا ہے ان مخلوقات کے رزق، یا ان مخلوقات کے لیے رزق ہر وقت میں اس کے وقت پر، یعنی ہمیشہ اپنے وقت پر. ولا يمكن ان تهلك دابة من عدم الرزق، اور یہ ممکن نہیں کہ ہلاک ہو جائے کوئی جاندار رزق نہ ہونے کی وجہ سے، بسبب انہا خافیۃ علیہ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی پہ چھپی ہوئی ہے. فہو سبحانہ السمیع العلیم، بس وہ پاک ہے سننے والا جاننے والا. الذی لا یخفی علیہ شیء، جس پر کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں. وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ وہ اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہوتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ بات ہے نا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس وجہ سے رزق سے محروم ہو جائے کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ وہ بھی ہے کہیں رہتا. اچھا ہمارا حال کیا ہے کہ اکثر ہم جیسے کھانا وانا ہوتا ہے نا تو کسی نہ کسی کو مس کر جاتے ہیں، کوئی سویا رہ جاتا ہے تو اس کو ہم بھول جاتے ہیں، کوئی لیٹ آئے تو ہم کہتے ہیں اچھا تم ابھی رہتے ہو، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کرنا ہے. یا کسی بڑے پیمانے پر جب کھانا دینا ہوتا ہے تو جتنی مرضی مینجمنٹ کر لیں کبھی کم پڑ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چیز ہمارے آؤٹ آف سائٹ ہو جاتی ہے، خافیہ ہو جاتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں کہ اس وجہ سے کوئی رہ جائے. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ چاہے کسی کو دے اور جب چاہے روک دے، نہ دے، وہاں قحط ڈال دے. لیکن اس وجہ سے کوئی نہیں مرتا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا کہ اس کو بھی دینا تھا. اور ہر کسی کا رزق مختلف. یہ تو اور بھی زیادہ حیران کرنے والی بات ہے. یعنی اگر آپ واقعی عبرت لینا چاہیں نا تو یقین کریں کہ یہ جو آج کل برسات ہے نا، جیسے چھوٹے چھوٹے پتنگے نکلتے ہیں، کبھی وہ چھوٹی چھوٹی وہ نکل آتے ہیں ٹڈیاں سی، اور کل میں باہر نکلی تو گراس ہوپر اٹھ کے وہ ایسا جیسے ڈرون اڑ رہا ہو، وہ اڑ کے جا رہا ہے. آج کل زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں نا ایسے، تو اس میں ایک دم پتہ نہیں میرے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ سارے پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، اور یہ سارے روزانہ پیٹ بھرتے ہیں، اپنا رزق پورا کرتے ہیں، اور ان کو کس نے یہ عقل اور سمجھ دی کہ تم نے یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا، اور اپنے کھانے کے لیے یہاں جانا ہے، یہاں سے تمہیں ملے گا. ان کے دماغ اور عقل دیکھیں کیا ہے کہ ان کو اور کسی بات کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ. یہ پتہ ہے کہ کھانا کہاں ہوگا، کہاں سے ملے گا کھانے کو، اور وہاں پہنچ جاتے چاہے وہ درخت کی چوٹی پہ کیوں نہ ہو. ابھی جو چونٹیاں بھاگی پھرتی ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کدھر جا رہی ہیں. آج کل بعض اوقات اکٹھی نکل آتی ہیں کہیں سے، برسات کی وجہ سے نا اندر سے باہر نکل آتی ہیں، پھر وہ کہیں چلی بھی جاتی ہیں. کہاں سے آتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کیا مائگریشن ہو رہی ہے ان کی، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور یہ صرف ایک وہ ہے نا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک چیز یہاں نظر آ رہی ہے، وہ جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پورے پلانٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سب کی پلاننگ اور پھر ایگزیکیوشن اور پھر ہر ایک کا پتہ ہونا، یعنی کہ عقل حیران ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت. اگر ایک سے اگر بچے اتنے کہہ دینا کہ ایک نے انڈا ابلا ہوا کھانا ہے اور ایک نے آملیٹ اور ایک نے فرائیڈ، تو ماں جو ہے وہ ایک ناشتے میں تھک جاتی ہے نا، اور بر وقت نہیں ہم کر پاتے. بالکل جیسے برڈز کی مائگریشن ہوتی ہے، وہ کہاں سے ایک پول سے لے کے دوسرے پول تک چلے جاتے ہیں. جیسے ایک برڈ کے بارے میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی کہ وہ 9 days مسلسل اڑتا ہے وداؤٹ ٹیکنگ اینی بریک اور فوڈ اور اینی تھنگ. مطلب کوئی اور چیز اتنے دن بغیر کھائے پیے مطلب کم ہی ہوتا ہے جیسے. جی، اور بغیر سوئے. اچھا، یعنی کہ آپ اڑ تو نہیں سکتے نا اگر آپ سو رہے ہیں. جی، تو اس کا میں نے پڑھا تھا کہ ایک پرندہ، اس کا دماغ کے جیسے 2 حصے ہیں، تو وہ فلائٹ کے دوران ایک وقت میں ایک حصہ سلا دیتا ہے اور ایک آنکھ سے کام کرتا ہے، پھر دوسرا سو جاتا ہے، پھر اس کا
سوئچ کرتا رہتا ہے اور اس طرح اپنی فلائٹ پوری کرتا ہے. کس نے یہ پلاننگ کی؟ احسن الخالقین. آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. مخلوق کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں, اور جو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق کے بارے میں اور اللہ کے وجود کے بارے میں, ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر ان سے یہ پوچھ لو نا کہ وضو کیسے کرتے ہیں, یعنی مسلمانوں کا حال, غیر مسلم کی بات نہیں کریں, تو اس میں بھی شاید وہ کئی غلطیاں کریں, لیکن اللہ پر اعتراض کرتے ہیں بہت بڑے بڑے. صرف کسی بھی ایک چیز کو لے کے انسان غور و فکر شروع کر دے, پوری زندگی بیت جائے. ان ساری اسپیشیز میں سے, حیوانات, جانوروں اور ان سب کی میں سے صرف ایک کی ذمہ داری ہمیں دے دی جائے کہ تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اس پلانٹ پر, پھر دیکھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس تو 4-5 بچے یا ہاسٹل میں چند 100 لڑکیاں اگر آ جائیں تو ہمارے لیے تو وہ مینجمنٹ مشکل ہے, باقی چیزوں کی تو کیا ہوگی. تو بیسیکلی ان سب چیزوں پر غور کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے, اور جب معرفت ہوتی ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. ایک دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ نمازوں کا شوق کیسے اندر اپنے لائیں, تو نماز کے لیے تو دل آپ کا تبھی چاہے گا نا جب آپ کو اللہ سے ملاقات کی محبت ہوگی. تو اللہ سے ملاقات کی محبت کیوں ہوگی آپ کو, کب ہوگی؟ جب اس کی معرفت ہوگی, جب اس کی کتاب اور اس کی کائنات میں غور و فکر کریں گے آپ, پھر واقعی آپ کا دل چاہے گا اللہ سے ملیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, حجاب نہ ہو اللہ سے, تو پھر نماز بوجھ نہیں لگے گی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور حقیقی خاشع وہ ہوتا ہے جس کے دل میں صحیح اللہ کی عظمت ہوتی ہے, باقی سب مصنوعی خاشع ہیں. اگر آپ جوتوں کے ڈھیر کے پاس اس لیے بیٹھے ہوئے نا کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں کہ کتنا ہمبل ہے, یہ تو یہاں بھی بیٹھ گیا, اس کے اس عمل پر اس کو جزا ملے گی یا سزا ملے گی. خواہ وہ لوگوں کی کتاب میں ہمبل لکھ دیا, وہ تو میں نے فلاں کو دیکھا, وہ تو ایسا عاجز مزاج تھا کہ میں جہاں جگہ میں جوتوں کے پاس ہی بیٹھ گیا, اس کے اندر کوئی بڑائی نہیں, اور وہ بیٹھا ہے اس لیے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں بڑا خاشع اور متواضع ہوں. اصل خاشع وہ ہے جو اللہ کے آگے خاشع اور متواضع ہے. اگر وہاں تواضع نہیں ہے تو پھر باقی تواضع کوئی فائدہ نہیں دیتی. اجازت ہے تو یہ جو آیت ہے نا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, اس میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا کتنا توکل ہے مخلوقات کا اللہ پہ کہ جب ہم نکلیں گے تو ہمیں مل جائے گا, لیکن انسان جو ہے وہ ہر وقت سوچتا ہے جمع کر لوں, رکھ لوں پاس, میرا گزارا کیسے ہوگا, یہ دن کیسے گزرے گا, یہ سال کیسے گزرے گا, اور پورے سالوں کی اور پوری زندگی کے لیے چیزیں جمع کرتا رہتا ہے نا. مجھے جیسے ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے نا تو دوائی وغیرہ تو خاص ساتھ رکھنی پڑتی ہے, لیکن کچھ چیزیں مجھے تھوڑی بہت احتیاطاً ساتھ رکھتی ہوں. اچھا آج صبح بھی یہی ہوا کہ میں نے ایک دو تھوڑی چیزیں رکھی, کیونکہ کئی دفعہ میرا تجربہ یہ ہوا کہ ٹریولنگ میں مجھے اچانک پڑھانے سے پہلے مجھے ذرا ویکنس سی فیل ہوئی, مجھے کچھ کھانا تھا تو بیگ میں کچھ بھی نہیں تھا, تو کسی سے انسان کیسے مانگ سکتا ہے. بہرحال اس پر فوراً میرے ذہن میں یہ آیت آئی, میں نے کہا کہ من دابۃ لا تحمل رزقها, اور ہم اپنے بیگوں میں کیری کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے وہ لے جاتی ہیں جیسے جاتی ویسے واپس, تو پھر کہتی ہیں ایسے بوجھ اٹھایا, چاہے تھوڑا سا بھی بوجھ تو بوجھ ہی ہوتا ہے, لیکن ہمارا حال بالکل ہی مختلف. توکل سیکھنا ہو تو جانوروں پہ غور کریں, کچھ نہیں ہے ان کے پاس, کچھ بھی, بس روز کا تازہ کھاتے ہیں اور بھوکے نہیں ہوتے, مرتے نہیں, بھوک سے نہیں مرتے, سب کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. فسبحان خالق هذا الكون العظیم وما فيه من المخلوقات المختلفة, پاک ہے خالق اس کائنات کا جو بہت بڑی ہے, الکون العظیم, وما فيه من المخلوقات المختلفة, اور جو بھی اس میں مختلف قسم کی مخلوقات رہتی ہیں. ابھی تک انسان زمین پہ پائے جانے والے سارے جانداروں کی قسمیں معلوم نہیں کر سکا. کس نے زالوجی پڑھی ہوئی آپ میں سے؟ جی کچھ بتائیں گے آپ جانوروں کے بارے میں, انسانوں کی معلومات کتنی ہیں؟ واقعی بہت کم ریسرچ ہے کہ انسان اتنی زیادہ ریسرچ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسی بہت سی اسپیشیز ہیں جن کو آج تک انسان جان نہیں سکا. ان کے خواص تو کیا جانے گا. مائکرو بایولوجی جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہر سیکنڈ میں جو ہے وہ ہزاروں قسم کے آرگنیزمز مائکرو سٹیج پہ وہ جو ہے ڈسکور ہو رہے ہیں, اور ہزاروں ایسے جو معدوم ہوتے جا رہے ہیں.
مطلب جن کا ہمیں ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے اور وہ ختم بھی ہو رہا ہے. کل یوم ہوا فی شأن. سبحان اللہ. اتنا کچھ بنا کے اس کو یہ بھی پرواہ نہیں کہ کوئی دیکھتا یا نہیں دیکھتا. یعنی ہم تو اتنی سی کوئی چیز کر لینا چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کسی کو بتا نہ بیٹھے کہ میں نے یہ کارنامہ کیا. اتنا بے نیاز. اس سے سمجھ آتا ہے الصمد الغنی، اس کی صحیح سمجھ آتی ہے. الحمید کی، اللہ کی جو صفت حمید ہے کہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو اس کی پرواہ نہیں. ہم الحمدللہ کہہ دیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ بھی کہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر ہماری کوئی تعریف نہ کرے تو ہم ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور کام ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ سٹار کیوں نہیں ملا. وَهِيَ مَخْلُوقَاتٌ إِلَى جَانِبِ مَنَافِعِهَا تَحْمِلُ آيَاتٌ وَعِبَرٌ. اور یہ مخلوقات اپنے منافع کی جانب بہت سی نشانیاں اور عبرتیں رکھتی ہیں یا اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی ان سے فائدے تو جو حاصل ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں. اللہ نے بیکار نہیں بنایا، سب کا کوئی کام ہے زمین میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر نشانیاں بھی بہت ہیں. جیسے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، مویشیوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے. ہمیں کتنی حیرت کی بات ہے، لیکن ہم نے کب ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا؟ کتنی دفعہ دیکھا؟ کس نگاہ سے دیکھتے؟ سوکھی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے، دودھ دینے والی ہے نہیں، کتنے کلو دودھ دیتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا نہیں کھاتی، کتنی دفعہ بچے دے چکی ہے، اور عمر اس کی کتنی ہے، کب تک یہ چلے گی، دودھ کب تک دے گی، وغیرہ وغیرہ. میں نے لوگوں کو یہ باتیں کرتے سنا ہے اس لیے نہیں کہ جب وہ مویشیوں جانوروں کی باتیں کرتے ہیں نا تو ان سے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، کس کو خرید لیں، کس کو بیچ لیں، کیلکولیشنز ہوتی رہتی ہیں. اور قربانی کی پرائسز ڈسکس ہوتی، اس میں سے گوشت کتنا نکلے گا، کون سا بکرا لے، اس میں سے نکلے گا کیا. عبرت کہاں ہے؟ وہی مخلوقۃ مقدرۃ، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو مقدر ہے. مقدر کا کیا معنی؟ جس کی تقدیر بنائی گئی، یعنی ایک اندازے سے ہے. مأمورۃ مدبرۃ، مأمور ہے یعنی اس کو کچھ حکم ملے ہیں، آرڈرز ملے ہیں، انسٹرکشنز ملی ہیں. مدبرۃ، ان کی تدبیر کی گئی ہے. صغیرھا و کبیرھا، چھوٹی کیا تو بڑی کیا، سب کی سب، چھوٹی بڑی سب. ذکورھا و اناثھا، ان کے میل اور فیمیل سب. قویھا و ضعیفھا، قوی اور کمزور سب. کلھا فی قبضۃ اللہ، سب اللہ کے قبضے میں ہے. ونواصیھا بیدہ، اور اس کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. یہ پیشانی کے بال، یہ پیشانی جو بھی. وسکنھا فی ملکہ، اور ان کا گھر اس کی ڈومینین میں ہے، یعنی اسی کی بادشاہت میں، اسی کی سلطنت میں ہے. ملک سلطنت کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی سلطنت میں ہے. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہے جسے اگنور کرتے ہیں نا، تو اللہ کے ہاں ان سب کی اہمیت ہے، ان سب کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. ہمارے گھر میں یا ہمارے پرسنل ملکیت کی یا آپ کے ہاسٹل میں کے کمرے میں جو آپ کی چیز، کیا آپ نے کہیں لکھی ہوئی ہے ساری؟ کوئی پتہ نہیں کیا آیا کیا گیا، ہمیں تو اپنا نہیں پتا. یہ بھی لگتی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں نا، اللہ کے مقابلے میں اپنی حیثیت کا انسان احساس کرے کہ اگر 4 مہمان زیادہ آ جائیں تو ہمارا گھر تنگ پڑنے لگتا ہے نا، ہماری اپنی ایک ضرورت کے حساب سے. اللہ تعالیٰ کا ملک کتنا وسیع ہے. یہ جو 2-3 لفظ ہے نا، سکنھا فی ملکہ، انٹرسٹنگ، امیزنگ. یہ ایسے جو اس کو کہے کہ فلاں بھی الہدا میں رہتا ہے نا، سکنھا فی المسکن. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو یہاں بسائے ہوئے ہیں. ان پہ سردی گزرتی ہے، ان پہ گرمی گزرتی ہے، ان پہ بارشیں آتی ہیں، پھر بھی وہ سروائیو کرتے ہیں. آج کل اکثر بارش ہو جاتی ہے نا، تو بارش کے تھوڑی دیر بعد جب زمین سوکھ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں چیونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو میں کھڑے ہو کے دیکھتی ہوں یہ پہلے کہاں تھی، جب بارش ہو رہی تھی تو یہ کہاں تھی، کدھر گھسی ہوئی تھی. ان کو پتہ چل رہا تھا بارش نہیں ہو رہی، چلو باہر چلیں، رزق تلاش کریں. اگر سارا دن بارش ہوتی، سارا دن اندر بیٹھی رہتی، اندر پتہ نہیں کھانے کو ہے یا نہیں. پھر صبر کتنا ہے. اگر ہمیں اندر بیٹھنا پڑے سارا دن اور کھانا نہ ملے تو پھر ہمارا حال دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہمارا اخلاق. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایسے جب لائن میں چل رہی ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے 2 چونٹیاں اپوزٹ آ رہی ہو تو وہ ایک دوسرے سے منہ لگا کر بات کرتی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے حال پوچھتی ہے. مطلب یہ بات میں نے بہت دفعہ گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس سے منہ موڑ کے.
جن کو حکم ہے سلام کا اسمائل کا وہ انجان بن کے گزر جاتے ہیں. ہاں یہ بھی نہیں کہ لے کے پکڑ کے کھڑے ہو گئے سین میں دوسروں, اوروں کا بھی راستہ روک دیا. ان کو اللہ نے انسٹرکشن صحیح مأمورۃ مدبرۃ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. بے شک میں نے توکل کیا اللہ پر جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا, نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے اس کی پیشانی کے بال, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر. من هذه المخلوقات, ان مخلوقات کا ہر انڈیویجول, ہر فرد, قدر اللہ زمانہ فلا یکون الا فیہ, ان میں سے اللہ نے ہر ایک کا زمانہ بھی مقرر کیا, وہ اسی میں ہی پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ چونٹی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے اس سال, اس مہینے, اس دن موجود ہونا تھا یہاں, اور وہ ابھی پیدا ہوئی, نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوئی. یعنی ہم اپنے بارے میں تو کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ ملک, یہ زمین, یہ جگہ, یہ دن رکھا. جب خاص طور پہ ڈیٹ آف برتھ دیکھتے ہیں نا تو پتہ حیرت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دن رکھا تھا کہ ہم دنیا میں. اور اسی طرح تقریباً روز ہی خیال آتا نا کہ ہماری ڈیتھ کا جو ڈے ہے نا وہ مقرر ہے نا, پتہ نہیں وہ کون سا ہے, وہ کون سا مہینہ ہوگا, وہ کون سا دن ہوگا, وہ کون سا وقت ہوگا, وہ کون سی جگہ ہوگی. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے سارا, ہمیں نہیں پتا. اور ہر دن پھر دن چڑھ گیا, ایک اور کم ہو گیا, ایک اور کم ہو گیا, ایک اور. تو بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ تھا نا, تو صرف ہمارے لیے نہیں, ہر جانور کے لیے. اور پھر کچھ جانور کچھ زمانوں میں آئے اور اس کے بعد ایکسٹینٹ ہو گئے, ختم, اور کچھ بہت تھوڑے رہ گئے کیونکہ وہ زیادہ بریڈ نہیں کرتے, ان کا نیچرل سائیکل ہی یہ ہے بریڈنگ کا. اور کچھ جو ہے وہ معلوم نہیں اور کب کتنے ختم ہو جائیں گے. اور کچھ تو ایسے نا جو ہمارے علم میں آ گئے کہ یہ تھے پہلے اور اب نہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں جو ہمارے علم میں, جیسے اللہ نے بہت سی قومیں تباہ کر دی, اور جیسے سورۃ ابراہیم میں ہی آتا ہے نا کہ لا یعلمہم الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں. قوم تبع اور فرعون اور سمود اور عاد تو ہم کو پتہ ہے, مگر دنیا کے اور علاقوں میں بھی. اور اب جب کبھی کبھی ایکسکیویشنز ہوتی ہیں اور چیزیں نئی نئی نکلتی تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا اتنا عرصہ کسی کو پتہ ہی نہیں یہاں کیا کچھ دفن تھا, کتنے دفینے اور خزانے زمین. اور اللہ کو پتا ہے, ان کے نکلنے کا وقت بھی پتا ہے کہ کب کون جا کے نکال لے گا. وقدر مکانہ, وقدر خطاہ, اس کی جگہ اور اس کے جو سٹیپس ہیں. وقدر طعامہ, اس کا کھانا. وقدر اجلہ, اور اس کی موت. وقدر کمیت افرادہ, اور اس کے افراد کی تعداد, کم کتنے ہوں گے, ٹوٹل کتنے پیدا ہوں گے. شیر دنیا میں ٹوٹل کتنے آئیں گے کون جانتا ہے, یہ بھی نہیں جانتا کتنے آ چکے, آئیں گے کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وَهُوَ مَحْسُوبٌ كَغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ وَالْأَحْدَاثِ الْعِظَامِ الضَّخَامِ, اور وہ گنے ہوئے ہیں محسوب, كَغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ, دوسری مخلوقات کی طرح, والأحداث العظام الضخام, اور بڑے بڑے اور واقعات کی طرح. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو بھی اس نے ان دونوں میں جان. استاذہ یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ خطا ہوں, کیا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا پلاننگ بھی تو ہوتی ہے نا, خطوات ہم عام طور پہ پلاننگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. خطوات تو فٹ سٹیپس کو ہی کہتے ہیں, پلاننگ کے لیے نہیں یوز ہوتا. خطہ جو ہے وہ کسی اور نسل سے ہوتا ہے. اچھا, وہ خطا ہے, خط سے ہے, وہ یہ خطبہ ہے. صحیح. وہ جو خط سے ہے نا, تو خط ڈرا کرتے ہیں نا, تو پلاننگ میں بھی عام طور مائنڈ میپ بن رہے ہیں. صحیح. اور ایک یہ سوال یہ تھا کہ میں نے اس سے پہلے مجھے لگتا ہے جیسے یہ آیت کبھی نعوذ باللہ پڑھی نہیں, پڑھی تو ہے الحمدللہ, لیکن سمجھ آنے کا ہر وقت ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے نا پچھلی سورہ ہود کی آیت میں کہ ہر مخلوق کو اس نے ماتھے سے پکڑا ہوا ہے, ماتھے کے بالوں سے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم, یعنی یہ کیا بات ہوئی, اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سیدھے راستے پر, تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی بجائے دی ایشورنس بھی تو چاہیے, لیکن اس کو اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ ساری پلاننگ درست ہے اس کی, سارا کچھ. یعنی جو وہ کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے, یعنی وہ قابل عمل بھی ہے. جی, جیسے عموماً ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں تو ہم سے کوئی پوچھتا نا سب معاملہ ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں نا مجھے پتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں نا, میں صحیح چل رہا ہوں, تو مجھ پہ اعتبار کرو. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی ایشور کر رہے ہیں. صحیح. مطلب سمجھا جا سکتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم
کہ جو سیدھا راستہ اللہ نے بتایا اللہ تعالیٰ اسی پر ہی ملے گا. وہ تو انسانوں کے لیے نا. جی اچھا جی اسی پر ہی ملے گا، یعنی اسی راستے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ کو پالو. ٹھیک ہے صحیح. یہ کہ جو جانور مطلب جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم اب کہہ رہے ہیں شیر کیوں کھاتا ہے یا یہ کہ سانپ کیوں ڈنگ مارتا ہے، تو جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین کیا. ہاں اب دیکھیں نا اس کا پیچھے سے اگر آپ لنک جوڑیں، ہر جانور کا جو ماتھا ہے نا وہ اللہ نے پکڑا ہوا. مطلب کیا ہے اس کا؟ حقیقت کیفیت تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ کیسے پکڑا ہوا. مراد اس سے یہی ہے اس کے کنٹرول میں کوئی ایک بھی بھاگ نہیں سکتا. اور جو اللہ نے کیا نا یہ پکڑنا اس کا، یہ بالکل ٹھیک کیا. اگر اللہ ان کو نہ پکڑے نہ روکے کسی حد میں تو کیا ہو، انسان جی نہ سکے اس زمین پر. جی آپ بولیے. اسی ریلیشن میں بات کرنے لگی تھی کہ یہ جو آپ ابھی یہ سب بات کر رہے تھے کہ پلاننگ جو ہے اللہ کے پاس ہے، نہ ربی اللہ صراط مستقیم، اور اس سے پہلے والی آیت کا حصہ جو ہے کہ آخذ بناصیتھا، یعنی یہ جو ناسیہ ہے یہ بیسیکلی پیشانی کا وہ حصہ ہے جس کو فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. اور مطلب میڈیسن میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہی وہ ایریا ہے جس سے ہم پلان کرتے ہیں، انیشیٹ کرتے ہیں، تھنکنگ پروسیس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب یہیں سے پکڑے گا اور یہیں سے چمکائے گا. یہ چیز جو ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا چاہتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ چونکہ سب سے سیدھے راستے پر، مطلب یہ بھی کہ اللہ کے احکامات پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بہک جائیں. اس یہاں احکامات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کانٹیکس فرق ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو ناسیۃ کاذبۃ خاطئۃ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، ابو جہل کی بات ہو رہی ہے نا وہاں پر، تو وہاں بھی ناسیہ، اور وہ ناسیہ کی بات کیوں آئی؟ تو یہاں ناسیہ کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے نا وہ بالکل صحیح کر رہا ہے. اگر ان کو پکڑے ہوئے تب بھی، اور ان کو جس جگہ رکھا ہے تب، جس کو جتنی طاقت قوت لمٹ دی ہے وہ سب صحیح ہو رہا ہے. بندوں کے احکامات جو ہے نا وہ فرق ہے. وهذا العود الاخضر البري النابت وحده هناك في الصحراء، اور یہ لکڑی سرسبز خشکی والی اگی ہوئی اکیلے صحرا میں، انه الاخر قائم هناك بقدر، بے شک وہ قائم ہے وہاں ایک اندازے کے ساتھ. وَهُوَ طَعَامٌ أَعَدَّهُ اللَّهُ لِلْكَائِنَاتِ هُنَاكَ، اور وہ کھانا ہے جو اللہ نے وہاں کی مخلوقات کے لیے رکھا ہے کہ ان کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ انبتہ، اللہ نے اسے اگایا. وَهُوَ يَسُوقُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، وہی اس کا کھانا پینا وہاں پہنچاتا ہے. وَهُوَ عَبْدٌ يُؤَدِّي وَظِيفَةً أَمَرَهُ اللَّهُ بِهَا، اور وہ ایک غلام ہے جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. یؤدی وظیفہ کہتے ہیں جاب کو، ڈیوٹی جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے. وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ فِي كُلِّ حِينٍ، اور کام کرتے ہوئے ہر وقت تسبیح بھی کر رہا ہے. اور ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ اچھا واک کرتے ہوئے تو روشی پڑھ سکتے ہیں. پر ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بےچارے اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہیں ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں کہ نہیں، بغیر دوپٹے کے ذکر کر سکتے ہیں کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. وَهَذِهِ النَّمْلَةُ السَّارِبَةُ وَهَذِهِ الْهَبَاءَةُ الطَّائِرَةُ، یہ چلنے والی چونٹی. وَهَذِهِ الْهَبَاءَةُ، اور یہ اڑنے والا ذرہ، خاکی ذرات. وَهَذِهِ الْبَهَائِمُ السَّائِمَةُ، اور یہ چرنے والے، چلنے نہیں چرنے والے مویشی. وَهَذِهِ الْخُلِيَّةُ السَّابِحَةُ فِي الْمَاءِ، اور یہ پانی میں تیرنے والا خلیہ یا سیل. كَالْأَفْلَاكِ وَالْأَجْرَامِ الْهَائِلَةِ سَوَاءٌ، یہ بڑے بڑے جو پلانٹس ہیں اور افلاک ہیں، آربٹس ہیں، وہ اور یہ ایک ہی جیسے ہیں. یعنی ہر ایک کی ایک دنیا ہے، کوئی مائکرو لیول پہ، کوئی مائکرو لیول پہ، کوئی بہت بڑی پھیلی ہوئی ہے اور کوئی چھوٹی. مثلاً یہ جو اس ہال میں ذرات اڑ رہے ہیں ہر وقت نا، تو یہ صرف یہی کمرہ ان ذرات کے لیے کس کی طرح ہے؟ جیسے ایک گیلیکسی اپنے فلک میں گھوم رہی ہوتی ہے، وہ ایکسپینڈ کر گیا اور یہ ایک چھوٹی جگہ پر، لیکن وہ ایک ایک ٹائنی 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 ذرہ جو اڑ رہا ہے یہاں. اسی طرح وہ بڑے بڑے سٹارز اتنی بڑی کائنات کے اندر تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. تو ان دونوں میں یہ کامن کوالٹی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں نا کنویں کی مینڈک، وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہی کل کائنات ہے.
استاذہ جیسے ایک سولر سسٹم ہے پورا، اس کے سن کے گرد سارے پلانٹس اور ارتھ ریوالو کر رہی ہیں، اسی طرح نیوکلس کے گرد وہ چھوٹا سا ایک اس کے اندر ارد گرد بھی الیکٹرانز ویسے ہی ٹریول کر رہے ہیں، وہ بس بڑے لیول پہ اور وہ چھوٹے پہ، بس سارے اینٹی کلاک وائز گھوم رہے ہیں. لہا تقدیر فی الزمان و تقدیر فی المکان، ان کی زمانی اور مکانی تقدیر ہے کہ کس وقت اور کس جگہ پر یہ سب اپنا کام کریں گے. وہ تقدیر فی المقدار، کتنی مقدار میں پائے جائیں گے. وہ تقدیر فی الشکل، اور کس شکل میں ہوں گے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے بنایا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں حکم ہمارا مگر ایک ہی دفعہ کہنے کی ضرورت، آنکھ کا جھپکنا، بس اتنی دیر میں ایک حکم سب کو جاتا ہے اور ہر ایک اپنا اپنا کام کر لیتا ہے. اور قیامت کے آنے کی طرف اشارہ بھی. وفی الخلق الانعام عبرۃ، مویشیوں کی تخلیق میں بھی عبرت ہے. حیث یسقی اللہ العباد من بطونها، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پلاتا ہے ان کے پیٹوں سے. المشتملۃ علی الفرث والدم، جو گوبر اور خون پر مشتمل ہوتے ہیں. لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ جو حلق میں آسانی سے اتر جاتا ہے پینے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، جو گوبر اور خون کے درمیان ہے، خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے. عجیب اور عظیم جہاں ہے، عجیب دنیا ہے. فقد خلق اللہ هذه النحلة الصغيرة، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چھوٹی سی مکھی کو پیدا کیا. وهداها هذه الهداية العجيبة، اور اس کو یہ عجیب طرح کی رہنمائی دی. ويسر لها المراعي، چراگاہیں اس کے لیے میسر کی، آسان کر دی. ثم ارجعها الى بيوتها التي اصلحتها بتعلیم اللہ لها وهدايته لها، پھر اس کو لوٹایا اس کے گھر میں، اس کے گھروں میں جن کو اس نے درست بنایا اللہ کی دی ہوئی تعلیم سے اور اس کی ہدایت سے. اب دیکھیے کہ ہم بڑے بڑے ہو کر بھی اپنے گھر کی گلی بھول جاتے ہیں، بعض اوقات ادھر سے جانا تھا، لیکن مکھی کتنی چھوٹی سی ہے، اس کے پروپورشن میں آپ دیکھیں کہ وہ واپس اپنے گھونسلے تک پھر پہنچتی کیسے. پورے جنگل میں اتنے درختوں کے بیچ میں اپنا درخت کہاں سے ڈھونڈتی ہے کہ اس میں میرا وہ بنا ہوا چھتا، یہ والا میں نے بنایا تھا. اور اگر ایک جگہ پر کئی چھتے ہوں تو ہر ایک اپنے میں ہی کیسے جاتا ہے. کتنی سمجھ ہے اس کی، یہ سمجھ کس نے دی، یہ سوچنے کی بات ہے. تو اسی کی دی ہوئی ہدایت ہے. ثم یخرج من بطونها هذا العسل اللذیذ، پھر وہ اپنے پیٹوں سے یہ لذیذ عسل، شہد نکالتی ہے. مختلف الالوان، جس کے رنگ مختلف ہیں. بحسب اختلاف ارضها ومراعیها، جو اس کی زمین اور اس کی چراگاہ کے اختلاف کے مطابق ہیں، اس کے مناسبت سے ہیں. کچھ جگہوں کا شاید آپ دیکھیں لائٹ کلر ہوتا ہے، کچھ کا ڈارک کلر ہوتا ہے، کچھ کا بہت ہی ڈارک ہوتا ہے، کچھ کا تھک ہوتا ہے، کچھ کا پتلا ہوتا ہے. یہ سب اختلاف اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف طرح بنایا ان جگہوں کو. فیہ شفاء للناس من امراض عدیدہ، شہد میں مختلف امراض کے لیے شفا ہے لوگوں کے لیے. آپ میں سے کون کون روزانہ شہد پیتا ہے؟ بس اچھا، کیوں نہیں پیتے؟ سستی یا ہے نہیں، یا سکھاتا نہیں ہے نہیں. اچھا، کون ہے جس کے گھر میں ہے اور وہ نہیں پیتا؟ دیکھیں اب یہ ہے نہیں والے تھوڑے ہیں، یہ دیکھیں کتنے سارے ہیں. کیوں نہیں پیتے؟ ہاں نہیں، ٹائم مقرر کریں. ہاں اچھا، ان کے خیال نہیں آیا آپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے نا؟ وہ خالص پیتے تھے، گھول کے بھی پیتے تھے، ڈائریکٹ بھی. جی کہتے تو خالص ہی. جی اچھا چلیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگا ہے نہیں خرید سکتے تو ایک دوسرے کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں، پوچھ کے بھی کس کس کے پاس نہیں، میرے پاس زیادہ ہے، مجھے کٹھا میں نے لیا ہے، کچھ کیا ہے، یعنی کسی بھی طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن اصل بات پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے، ہم کینٹین سے جنک خرید کر کھانے کے پیسے
رکھتے ہیں، لیکن شہد خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. ہم دوائی خریدیں گے جب بیمار پڑیں گے، ڈاکٹر کی فیس بھی دیں گے، وقت بھی لگائیں گے، لیکن ہم شہد نہیں پی سکتے. مجھے بہت یہ بات عجیب لگی. فرسٹ ٹائم پاکستان میں اپنی کلاس فیلو سے یہ بات سننے کو ملا کہ ان کو دودھ اور شہد نہیں پسند، جبکہ مطلب یہ دونوں چیزیں تو جیسے ناشتے میں. اور یہ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پر تو انہیں کیا آفر کیا گیا تھا. پہلے بھی میں نے کہا تھا اگر ہمیں کوئی آفر کرتا تو ہم دو چیزیں دی گئی، ایک ڈرنک دیا گیا تھا اور یہ ہم کیا لیتے. پیپسی کی بوتل خرید سکتے ہیں، 7 اپ خرید سکتے ہیں، شہد نہیں خرید سکتے. عجیب بات ہے. اور کچھ لوگ تو لگاتے بھی ہیں، اور غریب سے غریب لوگوں کے پاس میں نے شہد دیکھا ہے، کیونکہ وہ چھتے پہ لگ گیا، وہ درخت پہ لگ گیا، وہ وہاں سے ایک نے اتارا، ایک نے لگایا، اس نے سب کو بوتل بانٹی. ہر ایک کے پاس اگر آپ سنت سمجھ کے گھر میں رکھیں تو ضرور ہو سکتا ہے. پیسے جمع کریں اور مہینے میں کم از کم کچھ نہ کچھ شہد ضرور خریدیں، اپنے پاس رکھیں، چاہے زیادہ نہیں لیکن تھوڑا. اگر بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو مہینے میں 3 دفعہ 3 دن شربت عسل، ہر مہینے 3 شربہ لے لیں، 3 گھونٹ پی لیں، اس سے بھی بیماریوں کے لیے شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آج کل آپ کو پتہ برسات ہے، وہ انفیکشنز ہو جاتے ہیں، گلے خراب ہو جاتے ہیں، اور چیزیں، کئی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں. تو اگر آپ شہد پی رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے فائدہ ہوگا. اور شفا کی نیت سے پیئیں. قرآن کہتا ہے کہ فیہ شفاء للناس، تو بہت فائدے ہوں گے. اگر آپ مثلا گرمی محسوس کرتے ہیں تو ٹھنڈے پانی میں پی لیں، اگر سردی محسوس کرتے ہیں تو گرم میں پی لیں، کیونکہ کئی لوگ بس اس کو گرم میں ہی پینا سمجھتے ہیں، یہی شاید پینا ہوتا ہے. نہیں، میں تو تھوڑا سا شہد ڈال کے پانی میں اوپر سے لیمو کے قطرے ٹپکا لیتی ہوں، کیونکہ آج کل لیمو بھی اچھے ہیں اور اس سے وٹامن سی مل جاتی ہے. سب میں بھی بتاتی ہوں کہ یہ پینا جو ہے نا، یہ لیمن ڈالیں، آدھا لیمن ڈال لیں، یا جس کو پورا ڈال سکتے، چھوٹا لیمن ہے پورا ڈال لیں، اور 2 ٹیبل سپون ہنی ڈال کے مکس کر کے پئیں. یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. ایک تو اس سے ویٹ کا کنٹرول بھی ہوتا ہے، پلس بیماریوں سے بچت ہوتی ہے، اور یہ اتنا اچھا ڈرنک ہے کہ آپ کی باڈی کی ساری ڈیٹاکسیفیکیشن کر دیتا ہے. ڈیٹاکس. صبح اٹھ کے پہلی چیز جو آپ پیئیں مثلا وہ شہد پیئیں. صبح اٹھتے خالی پیٹ، خالی پانی نہ پیئیں، اس سے تھوڑا سا شہد ڈالیں، تھوڑا ڈالیں، زیادہ ڈالیں لیکن ڈالیں. السلام علیکم. یہ اصل میں پیٹ کو صاف کرتا ہے. ہمیں اسکن کا کتنا فکر ہوتا ہے، اور جب آپ یہ پیئیں گے نا تو انشاءاللہ اسکن بھی آپ کی صاف رہے گی. پیٹ کا بہت تعلق ہوتا ہے اس سے. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ جسم میں کئی دردیں کیوں ہوتی، کیونکہ وہاں پر وہ زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں. کسی بھی جگہ درد ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کچھ بلاک ہو گیا، زہر جمع ہو گیا. اس کو نکالنے کے لیے بھی کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کلدہ تھا جس نے بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکیم کو، کسی نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طبیب کو، 6 مہینے ہو رہا ایک بندہ نہیں آیا اس کے پاس. ہمارے کوئی آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو فرصت ہی نہیں دیں گے. کیوں نہیں کبھی سوچا؟ میں اس پہ بڑا حیران ہوتی ہوں. ہم ہر وقت ہی بیمار رہتے ہیں، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی وہ فرصت ہی نہیں بیماریوں سے. وہ کیوں نہیں بیمار تھے؟ ہیلتھی لائف سٹائل تھا، خوراک سادہ تھی، اور جو اس طرح کی چیزیں تھیں ان پہ توجہ تھی. جنک نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں تھی، اور ہم صرف زبان کے ٹیسٹ اور مزے کے لیے کھاتے ہیں. تو اپنے ٹیسٹ ڈیولپ کریں ان چیزوں کے لیے. چلے لیمو نہیں ہاسٹل میں، یا بہت شہد نہیں، کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کریں. کھجور صرف رمضان میں کھاتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں اس کو. چلے اگر نہیں ہے شاید تو کھجور ہی 2 کھجور یا 1 کھجور لے کے اس کے ساتھ پانی پی لیں صبح، اس سے بھی بہت فائدے. اگر صحت ٹھیک نہیں نا، اور نیچرل ویز نہیں آپ کی لائف میں علاج کے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہ عبادت کا مزہ، صبح اٹھ نہیں سکتے تھکے ہوئے ہیں، نماز پڑھ نہیں سکتے کہ تھکے ہوئے ہیں، سبق نہیں پڑھ سکتے کہ بیمار ہیں، کتنا پیچھے رہ جاتے ہیں. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. اخلاق میں بھی فرق پڑتا ہے. آپ انرجیٹک ہیں تو آپ دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی آپ میں انرجی ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو آپ روتے دھوتے کریں گے سب، زندگی سے بیزار. آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہی ہے آیت. وہ کہتے ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں کیونکہ ان کی زمین اور ان کے چراگاہ مختلف ہے، اس میں بہت سے امراض سے شفا ہے،
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور اشارہ کیا تیرے رب نے نحل کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں گھر بنا، صاف ستھری جگہوں پہ جا کے بنا، وہ من الشجر، درخت پر، اونچی اونچی جگہ، وہ مما یارشون، اور وہ جو اوپر چڑھاتے ہیں تاکہ صاف ستھرا رہے، ثم کلی من کل الثمرات، ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، فسلکی سبل ربک ذللا، پھر چلتی جاؤ اپنے رب کے راستوں پر جو مسخر کیے ہوئے، یخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں سے لکوڈ نکلتا ہے، مختلف الوانہ، جس کا رنگ مختلف ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. کسی بھی بیماری کے لیے اس نیت سے پینا شروع کر دیں کہ اللہ میں شفا کے لیے پینی ہے. آپ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. وہ جیسے ایک شخص کا پیٹ خراب ہو گیا نا، تو آپ نے فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں، اور وہ صاف ہو گیا اور اس کے بعد وہ صحت مند ہو گیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ری ایکشن ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نو شہد کے بعد ری ایکشن ہو جائے گا. وہ ری ایکشن کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک اور بیماری پھوٹ کے نکل آتی ہے، اس کا علاج کر لو. جی، ویسٹرن ڈاکٹرز نے 1 سال سے کم عمر کے بچے کے لیے شہد بین کیا ہوا ہے. دے ڈونٹ لیٹ بیبیز ٹیک ہنی نا، مطلب مائیں اگر دینا بچے کو کہتے ہیں، پتہ نہیں کسی کو شاید کوئی ریئیکشن ہو گیا ہو کبھی، تو انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر شہد کو اتنی سختی کے ساتھ بند کیا کہ 1 سال سے کم عمر میں دینا ہی نہیں، گٹی نہیں چٹانے دیتے شہد کی، تو ہماری عمل کرنے لگ جاتے ہیں. شوگر والوں کے لیے اب کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے تھوڑی مقدار میں لے لیں، یا اس میں کچھ اور جیسے کلونجی کا آئل یا لیمو مکس کر لیں، تو وہ پھر تاثیر اتنی میٹھی نہیں نہ رہتی. بیری کا شہد کم میٹھا ہوتا ہے، کم میٹھا ہوتا ہے، وہ لے سکتے ہیں. بالکل. فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس من الشیء فی السماء والارض، پاک ہے خلاق العلیم جس نے ہر چیز آسمان اور زمین میں بنائی. فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں، من الجماد والنبات، جمادات اور نباتات میں سے، والانسان والحیوان، انسان و حیوان میں سے، وکل ناطق وصامت، ہر بولنے والا اور چپ، وکل متحرک وساکن، اور ہر حرکت کرنے والا اور ساکن، وکل ذکر وانثی، ہر میل اور فیمیل، وکل ماد وحاضر، ہر جانے والا اور حاضر، وکل معلوم ومجہول، ہر معلوم اور نامعلوم، وکل صغیر وکبیر، ہر بڑا اور چھوٹا، کل مخلوق بقدر، ہر مخلوق اندازے سے ہے. ومصرف بقصد، اور ارادے کے ساتھ، یا تصریف الریاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا. ومدبر بحکمت، اور تدبیر کی گئی ہے حکمت کے ساتھ، کام لگائی گئی ہے ایک خاص مقصد کے ساتھ. ٹھیک ہے، مصرف کا کیا معنی؟ کام لگائی گئی، قصد ارادے کے، یعنی خاص گول ہے اس کا. دونوں ہوتے ہیں، دونوں شرح آتے ہیں، مکھی بھی اور وہ راستے بھی. اس کے نا راستے آپ دیکھیں نا، وہ مقرر ہوتے ہیں، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس راستے سے جانا، ادھر سے آنا. جی، ہاں، متی ہے، متی ہو کر چلتی جائے، دونوں معنی آتے ہیں اس کے، یعنی طے شدہ راستے یا مسخر مکھی، دونوں معنی. ہاں، متحرکن اور وساکن. تو سمندر میں ایک ہم فائلم پڑھتے ہیں، فائلم پوریفیرا، تو اس میں جو آرگنزم جو ہوتا ہے وہ جو ہے سمندر کی جو سطح ہوتی ہے وہ اینیمل ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اسٹل رہتا ہے، حرکت وہ نہیں کرتا. جیسے سمندر کی ویوز گزرتی ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنزمس ہی آتے ہیں، وہ ان کو ایٹ کرتا ہے، اور جیسے چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں اس کی جو جیسے ایک برانچز ہوتی ہیں نا، ویسے وہ گرو کرتا ہے. تو چھوٹی مچھلیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر وہ رہتی ہیں، مسکن ہے سبحان، اور وہ ادھر ہی رہتا ہے، اور ان کے کلرز اتنے پیارے ہوتے ہیں، وہ اسٹل ہوتا ہے، بالکل حرکت بالکل بھی نہیں کرتا. جیسے ایک پودا بڑھتا جاتا ہے نا، وہ ویسے ہی گرو کرتا جاتا ہے، اس کے سیلز گرو کرتے جاتے ہیں اور بس سے ہوتا جاتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. آری تک کاٹتی. اصل میں بات یہ ہے، اپلوڈڈ تو آلریڈی ہیں نیٹ پہ، سب کچھ ہے سرچ کے ساتھ. اچھا، لیسن کے ساتھ میں نے 2005 میں جب میں تفسیر کرا رہی تھی نا، تو تفسیر کے ساتھ ڈیلی جو بھی باتیں اس طرح کی زیر بحث آتی تو میں نے پھر وہ ڈلوانی شروع کی. پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ پڑھ کے اسی پہ سوال کرتے تھے کہ تو میں کہتی تھی بھیا وہاں رکھا ہوا ہے کیوں نہیں دیکھتے.
اب بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گروپس میں نہیں آ رہا ہوتا فلاں چیز کا لنک بھیج دیں فلاں، بھائی آپ بھی تھوڑی سی محنت کر لو، اس میں سے لنک ڈھونڈ لو، کئی اور چیزیں بھی نظر آ جائیں گی فائدے کی. اصل میں یہ سارے ویڈیوز اگر اپلوڈ کریں نا تو اس کا اتنا ہیوی فائلز بھی ہو جائیں اور وہ مشکل ہو جاتی. لیکن ہمیں سے ہر شخص کو اپنے طور پر تو کچھ نہ کچھ سرچ کرنی ہی چاہیے، کچھ ایکسٹرا پڑھنا ہی چاہیے. یہ کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس بیٹھ جانا چاہیے اور اس سے سوال کر کے سیکھ لینا چاہیے. جب آپ نے کہا کہ سرچ کرے اس بارے میں ویڈیوز، تو ہدیہ نے میری بک جو تقریباً مجھ سے بہت عرصے گم تھی، اسکول لائف کی تھی، فارسی میں تھی، تو یہ جب مجھے ملی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی. اس میں سارے حیوانات کے بارے میں بیسیکلی اس کا معلومات ہے، دلچسپ جہان، انٹرسٹنگ، وہ پوری دنیا کے بارے میں. آخری چیپٹر جو اس کا ہے صرف حیوانات کے اوپر ہے. تو میں اس کو پڑھتی جا رہی تھی. سب سے عجیب بات کہ افریقہ میں اس طرح کے چونٹیاں پائی جاتی ہے کہ وہ صرف 2 گھنٹوں میں انسان کو ہڈیوں سمیت کاٹ سکتا ہے. تو میں اتنی حیران ہو گئی. اور اسی طرح کے جب یہ 2 چونٹیاں ملتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو حصہ شامہ ہے یہ بہت تیز ہے، مطلب ان کی آنکھیں ضعیف ہیں اور کتنے مائلز دور مطلب یہ اپنا رزق تلاش کر سکتے ہیں. میں کہتی اگر ان کی آنکھیں ہوتے تو ہمارا جینا خراب ہو جاتا، ہر چیز کے پیچھے آ جاتے ہیں. اور مطلب یہ سونگنے سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. ان کے قبائل ہوتے ہیں الگ الگ، بعض قبائل میں دشمنیاں بھی ہوتی ہے. جب اس دشمن قبیلے سے کوئی چونٹی آ جائے تو اس کو اسی جگہ مار دیتے ہیں. اور اگر کوئی اور قبیلہ ہو لیکن ان کی نسل سے ہو پھر اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں زبردستی. بالکل کہ ہمارے ساتھ اپنی نسل کو پہچانتے ہیں اور دشمن کو بھی پہچانتے ہیں. لا شیء جزا، کوئی چیز بیکار نہیں. ولا شیء عبث، ولا شیء مصادف، اور کوئی اچانک بھی نہیں. ولا شیء ارتجال، ارتجال بھی ہوتا ہے اچانک جو پہلے سے نہیں ہو، ایک دم ہونا. ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنایا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہمارا حکم مگر ایک ہی بار آنکھ جھپکنے کی دیر. لم یخلق السماوات والارض، کی میں نے کیوں پڑھا ہے؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر. لم یخلق ہوتا ہے نا، لم یخلق السماوات والارض والمخلوقات الاخرى لعبا ولا لہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان، زمین اور باقی مخلوقات کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا، بل خلقها بالحق، بلکہ ان کو حق کے ساتھ بنایا. وخلقهما مشتمل على الحق، اور ان کی تخلیق حق پر مبنی ہے. لیعبد اللہ وحدہ، کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں. ولیأمر اللہ العباد وینہاہم، تاکہ اللہ حکم دے بندوں کو، روکے ان کو. ویثیبہم ویعاقبہم، انہیں ثواب اور سزا دے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. لأنہم لم یتفکروا فی خلق السماوات والارض وما فیہما من الخلائق، کیونکہ انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا آسمان و زمین کی تخلیق میں اور جو بھی اس میں مخلوقات پائی جاتی ہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو حق کے سوا کسی مقصد کے لیے نہیں بنایا. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. والتي تصبح في الفضاء على اختلاف الوانها واحجامها وطيرانها ماذا يعرف الانسان عنها، وہ پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہیں اپنے رنگوں، سائزز اور اڑان کے اختلاف کے باوجود انسان ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کیا جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نام بھی نہیں آتے بہت سے. انها امة عظیمة من الامم، اللہ کی امتوں میں سے ایک عظیم امت ہے. خلقها اللہ عز وجل، جن کو اللہ نے پیدا کیا. وہی کغیرها مظہر من مظاہر قدرتی سبحانہ، اور اپنے علاوہ دوسروں کی طرح اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے ہیں. وأثر من آثار التدبیر الالہی اللطیف، اور اللہ تعالی کی لطیف تدبیر کے نشانات میں سے ایک نشان ہے. التدبیر اللطیف الالہی مراد ہے، اس کے آثار میں سے ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا
جو پر پھیلائے ہوئے ہیں اور سکیڑتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی نہیں انہیں تھامے ہوئے سوائے رحمان کے. آیت العظیمہ، یہ عظیم آیت، التی تقع کل لحظہ، وہ جو ہر لمحہ یعنی واقع ہوتی ہے، تنسینا بھلا دیتا ہے ہمیں، بوقوعها المتکرر اس کے بار بار ہونے کی وجہ سے، ما تشیع بہ جو اضافہ کرتا ہے یا اعلان کرتا ہے یا ظاہر کرتا ہے اس کے ذریعے سے، من قدرت اللہ وعظمتہ اللہ کی قدرت اور عظمت میں سے. یعنی چونکہ یہ نشانی بار بار ہوتی ہے اس لیے اس کے ذریعے سے جو اللہ کی قدرت اور عظمت کا اعلان ہونا چاہیے تھا اسے ہم بالکل بھول جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی قدرت کا تم اقرار نہیں کرتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم روز ایک چیز دیکھتے ہیں نا تکرار سے، تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی سبق ہے. ہم اس کو نارمل لینے لگتے، اس پہ توجہ ہی نہیں کرتے. ہر لمحہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم اس سے کچھ بھی نہیں سیکھ رہے. کیوں؟ عادی ہو گئے ہیں، یہ مطلب ہے. اچھا، اب جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، اس کو دیکھتی ہوں نا یہ نہیں ٹھیک، اس کو دیکھتی ہوں نا یہ نہیں ٹھیک، اس کو پھر جا کے کہیں سے کوئی کلو ملتا ہے. بعض اوقات کئی لفظ سیدھے سیدھے نہیں ملتے، لیکن اس طرح کی ڈکشنری اچھی ہوتی ہے کہ جو مرضی شیپ ڈال دو وہ کچھ نہ نکال کے دے دیں گی، آپ کچھ ہی نہیں بنائیں گے. کہتے کہ اس وقت کتنے پرندے آسمان میں اڑ رہے ہیں، کہاں کہاں دنیا میں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ان کو. فکم من طائر الآن یطیر فی السماء، کتنے ہی پرندے اس وقت آسمان میں اڑ رہے ہیں. سوچو کتنے. یلقط الحب من الارض، کتنے ہی پرندے زمین سے دانا اٹھا رہے ہیں. لقطہ ہوتا ہے نا زمین پہ گری پڑی چیز اٹھانا، لقطے کا معلوم ہے نا، بخاری میں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. وَكَم مِّن طَائِرٍ يَجْمَعُ الْعِيدَانَ لِعُشِّهِ، کتنے ہی پرندے ہیں جو اپنے گھونسلے کے لیے ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں اٹھا رہے ہیں. عیدان جو ہوتا ہے نا عود سے ہے. عود کس کو کہتے ہیں؟ لکڑی کو. ٹھیک ہے. تو وہ برش وڈ جو ہوتی ہے جیسے، یا پھر جب جنگل میں بہت سے درخت کٹھے ہوتے ہیں نا، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کے جب سوکھ جاتے ہیں پھر ان کی ٹہنیاں نیچے گر جاتی ہیں، تو یہ پرندے ان ٹہنیوں کو اٹھا کے گھونسلہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی طرف اشارہ. وَكَم مِّن طَائِرٍ يَبِيضُ، کتنے ہی پرندے انڈے دے رہے ہیں. وَكَم مِّن طَائِرٍ يَخْرُجُ مِن بَيْضِ، اور کتنے پرندے اس وقت انڈوں سے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اس وقت بھی وہ عمل جاری ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم. وَكَم مِّن طَائِرٍ يَعْلَمُ فَرَاخَهُ وَيُطْعِمُهُمْ، کتنے ہی پرندے اپنے بیبی کو جانتے ہیں. فروخ کہتے ہیں چوزے کو. وَيُطْعِمُهُمْ، اور انہی کو کھلاتے ہیں. یعنی ایک درخت پہ اگر کئی گھونسلے لٹک رہے ہیں، کبھی دیکھے نا آپ نے وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں گھونسلے، ایک درخت پہ کئی، تو اس میں جو بھی انڈے دیتے ہیں واپس اپنی جگہ جا کے بیٹھتے ہیں، اور پھر جو بچہ نکلتا ہے جا کے اپنے ہی بچے کو کھلاتے ہیں، کسی اور کے گھونسلے میں نہیں گھس جاتے. نو انٹرفیئرنس. کیا سلیقہ ہے، آداب ہے. وَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ جَمَادٍ وَنَبَاتٍ وَحَيَوَانٍ، اور ساری مخلوقات جمادات، نباتات اور حیوان میں سے تسبح بحمد ربها، سبحان اللہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے. وَكُلٌّ لَهُ صَلَاةٌ وَعِبَادَةٌ بِحَسْبِ حَالِهِ اللَّائِقَةِ بِهِ، اور ہر ایک کی نماز ہے، عبادت ہے جو اس کے حسب حال اس کو لائق ہے، زیب دیتی ہے. وقد الہمہ اللہ تلک الصلاۃ والتسبیح، اللہ نے اس پر یہ نماز اور تسبیح الہام کر دی ہے، اللہ نے اس کو سکھا دیا. اما بفاسطۃ الرسل، خواہ کچھ میڈیمز کے ذریعے، واسطے کے ذریعے، کل جن والانس والملائکہ، جیسے جن، انسان اور ملائکہ. واما بالہام منہ تعالی لہا کباقی المخلوقات، یا الہام کے ذریعے جیسے باقی مخلوقات کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کچھ کو تو رسول بھیجے جیسے جنوں، انسانوں اور فرشتوں کے پاس، لیکن کچھ جو ہیں الہام سے سیکھے ہیں ڈائریکٹ. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. والطیر صافات، اور پرندے بھی صفیں بنائے ہوئے لائنوں میں. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح پتا ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے وہ کر کیا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہر جانور کی صلاۃ اور تسبیح ہے.
کبھی ہم نے جانور کو دیکھ کے ہی سوچا کہ یہ اپنی تسبیح کر چکا ہے یا ابھی بھی کر رہا ہے، یا اس کے دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ کوئی بھی جانور کیے چلے جا رہے ہیں. جنت میں ہم بھی پروگرامڈ ہوں گے، وہاں ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی انشاءاللہ. الطیور السابحۃ فی الفضاء، فضا میں اڑنے والے پرندوں پہ اگر تم غور کرو، وہی تصف اجنحتہا، پھیلاتے ہیں اپنے پروں کو وہ، وتقبضہما، اور ان کو سکیڑتے ہیں، فی یسر و سہولت، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، ومتابعۃ کل نوع من الطیر فی حرکاتہ الخاصۃ بہ لا یملہ النظر، اور ہر قسم کے پرندوں کی خاص حرکات کو فالو کرنا نظر کو تھکاتا بھی نہیں. یعنی اگر آپ ایک ہی پرندے کی اڑان کے اوپر غور و فکر شروع کر دیں، دیکھتے جائیں، یو ول ناٹ گیٹ بورڈ. ولا یملہ القلب، دل بھی نہیں بور ہوتا، تھکتا ہی نہیں. وہو متعۃ فوق ما ہوا مثار تفکر وتدبر فی خلق اللہ العجیب، اور وہ ایک رزق ہے، متع ہوتا ہے فائدے کی چیز یا انجوائمنٹ کی. فوق ما ہوا مثار تفکر وتدبر، اس سے اوپر جو باعث ہوتا ہے تفکر و تدبر کا، فی خلق اللہ العجیب، اللہ کی عجیب مخلوقات میں. الذی یجمع الحسن والجمال والکمال، جن میں حسن، جمال، کمال، ہر چیز جمع ہو جاتی ہے. یعنی غور و فکر اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر جو انجوائمنٹ ہوتی، یا وہ ایک آبجیکٹ، یا جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک چیز ہے جس میں انسان غور و فکر کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. ان ید الرحمن تمسک بالسماوات والارض، اللہ کا ہاتھ آسمان و زمین کو تھامے ہوا ہے. وتمسک بکل طائر، ہر پرندے کو، وبکل جناح، اور ہر پر کو، والطائر، اور پرندہ، صاف جناحیہ، پھیلائے ہوئے جو اپنے پروں کو، وحین یقبض، اور جب وہ سکیڑتا ہے، وَيُبْصِرُهُ وَيَرَاهُ، اور اس کو دیکھتا ہے، وَهُوَ مُعَلَّقٌ فِي الْفَضَاء، جبکہ وہ فضا میں معلق ہوتا، لٹکا ہوا ہوتا ہے. ان صنع اللہ کلہ ابداع و اعجاز، اللہ کی ساری تخلیق جو ہے اس کے اندر ایک نوویلٹی ہے، ایک معجزہ ہے، یعنی نئے سرے سے پیدا ہوئی ہے. وکل قلب، ہر دل، وکل جیل، اور ہر جنریشن، یدرک منہ ما یطیقہ، اس سے پاتی ہے جو اس کی طاقت میں ہوتا ہے. ویلحظ منہ ما یراہ، اور دیکھتی ہے جو بھی وہ اس میں سے دیکھتی. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو جن کے اوپر ہیں، پر پھیلائے ہوئے اور سکیڑتے ہیں، اور نہیں ان کو تھامے ہوئے مگر رحمان، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے. الملک کو سن کر کیا فیلنگ آتی ہے، کیا خیال آتا ہے، کیا یاد آتا ہے؟ میں نے اصل میں مشاری راشد کی آواز میں سورۃ ملک رات کے وقت بہت دفعہ سنی، ان گنت دفعہ سنی الحمدللہ، کیونکہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا. آپ اس کی ٹون دیکھیں کہ یوں لگتا ہے جیسے رات کے سکون میں کوئی چیز پڑھی گئی ہو اور اسی کے لیے ہو. آپ اور بھی قراء کو سنیں، سورۃ الملک اور مشاری راشد کو بھی سنیں رات کے وقت، جو رات کے لیے صحیح سوٹیبل فٹ بیٹھتی ہے نا، اس کی گہرائی میں، اس کی تنہائی میں، اس کے سکون میں، اس کے عجیب ہے، امیزنگ. کیا وہ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف جو ان کے اوپر ہیں؟ فسبحان القوی العزیز العلیم الخبیر، بہت پاک ہے، قوت والا، غلبے والا، علم والا، خبر والا. الذی لا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کو زمین اور آسمان کی کوئی چیز تھکا ہی نہیں سکتی، ہرا ہی نہیں سکتی، عاجز کر ہی نہیں سکتی. ان امساک الطیور فی الجو، پرندوں کو فضا میں تھامنا، کا امساک الدواب علی الارض، اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے زمین پر جانوروں کو تھامنا. کہ امساک الشمس والقمر، سبحان اللہ، ہم پرندوں کے تھامنے پہ حیرت زدہ ہیں، وہ تو سورج چاند کو تھامے ہوئے. ایسا ہی ہے جیسے کا امساک النجوم المعلقۃ فی الفضاء، فضا میں لٹکے ہوئے ستاروں کو تھامنا. کا امساک السماوات والارض، آسمان اور زمین کو تھامنا. کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں یہ، مجھے تو ان کے غور و فکر پہ حیرت ہوتی ہے. وَكَ إِمْسَاكِ السَّمَاءِ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور آسمانوں کو تھامنا کہ وہ زمین پہ گر نہ پڑے مگر اللہ کے اذن سے. فاللہ خالقها وحدہ، اللہ اکیلا ہی اس کا خالق ہے. وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُهَا بِقُدْرَتِهِ وَحْدَهُ، اور وہ اکیلا اپنی قدرت کے ساتھ ان کو تھامتا ہے. فسبحان العزیز الجبار القوی القہار الذی یمسک کل هذه المخلوقات بقدرته، پاک ہے، زبردست، غلبے والا، قوی، قہر والا، جو
ان ساری مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے اپنی قدرت کے ساتھ. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تھامے ہوئے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں ٹل نہ جائیں. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ ٹل جائیں، ان امسکہما من احد من بعد، اس کے بعد کوئی ان کو تھامنے والا ہی نہیں. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلم والا ہے، بخشنے والا. ھذا ملکہ وھذا خلقہ وھذہ قدرتہ وھذہ رحمتہ یجب ان یطاع فلا یعصى ویشکر فلا یکفر ویذکر فلا ینسى فما لهم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون. تو جس کی یہ بادشاہت ہے اور جس کی یہ مخلوق اور جس کی یہ قدرت اور جس کی یہ رحمت ہے، واجب ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ دونوں بولے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور خسارہ. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا؟ کتنی کوتاہی ہے، کتنی کوتاہی. اس کو جاننے کا بھی حق ادا نہیں کیا، عبادت کا تو کیا کریں گے. تو یہ دراصل ہم اپنی ہی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ زمینی معاملات سے اوپر نہیں اٹھتے، پیٹی ایشوز سے اوپر نہیں جاتے. ان سے اٹھے تو پھر آسمان پہ پھیلی ہوئی قدرتیں نظر آئے نا اللہ کی، دائیں بائیں جو کچھ بھی ہے. ہمارا وقت کہاں جاتا ہے، کن مسائل میں گھرے رہتے ہیں، کن چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بڑے مقصد کو بھول جاتے ہیں. شیطان کہاں کہاں سے بلواتا ہے، کہاں کہاں سے ڈھیروں نیک کام کروا کے ایسی غلطی کرواتا ہے، سب کچھ برباد کر کے رکھ دے. ابھی ریسنٹ ماما نے فہم القرآن سٹارٹ کیا تو اس میں بہت غور و فکر کی آیات میں فوکس کیا جاتا ہے. تو ہم ابھی کشمیر گئے تھے چھٹیوں میں، تو ماما بہت غور و فکر نا، مطلب نظر چینج ہو گئی ان کی، تو ہر چیز میں وہ غور و فکر، دیکھو چونٹی جا رہی ہے، دیکھو پرندہ. تو ہم لوگ صبح جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھ کے ہم لوگ ابھی وہاں پر نا روشنی ہوتی ہے کشمیر میں، کیونکہ بہت ایک وہاں پہ نیچرل سین ہوتا ہے اور کوئی دھواں اور کوئی اور چیز نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک درخت ہے وہ مرج ہوئے ہیں، تو وہاں پہ صبح پرندے کہاں سے اکٹھے ہو کے آتے ہیں، کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں. وہ اتنے زیادہ اکٹھے ہو کے آتے ہیں اور اتنی ان کی آواز ہوتی ہے کہ پورا گھر میں آواز آ رہی ہوتی ہے کہ چوں چوں بہت زیادہ، اور اکٹھے ہو کے وہ بولتے ہیں اور پھر اچانک سے جاتے ہیں. جب صبح روشنی ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، یعنی وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں جہاں تک ایسے لگ رہے ہیں. اور پھر ایک دفعہ سورج نکلتا ہے تو کام پہ چلے جاتے ہیں بالکل، اور شام کو واپس آ کر اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جاتے ہیں. اور ایک دفعہ نیسٹ بنایا ہوا تھا میری خالہ کے گھر میں، آ کے وہ بنا لیتے ہیں نا نیسٹ، وہ بلیک کلر کی ایک وہ برڈ ہوتی ہے، تو اس نے بنایا ہوا، تو وہ میرے کزن نے توڑ دیا بال سے، تو وہ کسی طرح بال لگ گئی، تو میری خالہ وہ پریشان ہوگی کہ اس کا وہ ٹوٹ گیا. انہوں نے دوبارہ نا اس کو مٹی سے تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کی. شام کو جب وہ واپس آئی تو وہ اس میں جا ہی نہیں رہی تھی، ہفتہ پورا وہ پھرتی رہی ایسے، مطلب نا وہ ادھر بیٹھے گی ادھر بیٹھے گی. پھر خالہ نے اس کو پورا توڑا تو اس نے دوبارہ وہ اپنا نیسٹ پورا خود بنایا، پھر وہ رہی، حالانکہ وہ تھوڑا سا اس میں وہ آیا ہوا تھا. سبحان اللہ، کیسی عقل دی اللہ نے. کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی عبادت کا طریقہ اور اپنے کام کا طریقہ پتہ ہے. ایک بات جو آپ پوچھ رہی تھی نا کہ ہم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اب میری بھی کافی عمر گزر گئی ہے کچھ انالیسس کرنے کے. اگر ہو سکتا ہے میرا انالیسس اتنا ٹھیک نہ ہو، لیکن میری رائے ایک یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنا سکھاتا نہیں. بیسیکلی ہم ووڈن باکسز اپنے شولڈرز پہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. شروع سے بچوں کو کہا جاتا ہے بس جو میں نے کہا اس کو یاد کر لو. تو یہ تھوڑا بہت پرائیویٹ سکولز نے شروع کیا تھا کہ آپ کچھ غور و فکر کرنا، لیکن سٹل ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کرتے چلے جاتے ہیں اور بس خود نہیں سوچتے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا نا کہ ہمارے ہاں یعنی جو واقعات آتے ہیں کہ جی ایک دم جیسے ہم نے وہ واقعات بھی سنے کہ کسی حافظ قرآن کو اس بات پہ لوگوں نے شہید کر دیا کہ جی یعنی قرآن کی بے حرمتی کی ہے، اور لوگوں نے جانے بوجھے بغیر بس دیکھا کہ کچھ لوگ اسے مار رہے ہیں اور وہ بھی آ کے اسے مارنے لگے، اور یعنی ہماری قوم سوچنے سمجھنے کی طرف اس کو عادت ہی نہیں رہی. لیکن الحمدللہ کہ یہ ایک اللہ نے آپ کے ذریعے سے ایک اچھا راستہ کھولا ہے. اور میں بھی ایک خوشی کی خبر آپ سے شیئر یہ کروں کہ آپ نے کہا تھا ریسرچ کریں، تو میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ جو AIS میں پڑھتی ہے تھوڑا سا ریسرچ، وہ کہہ رہی تھی مجھے جان والا کارٹون لگا دیں، تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو ہم نا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت. تو بہت اس کو فیسینیٹ کیا، اس کو مچھلیوں نے اور ان چیزوں نے. اور میرے بیٹے نے رات مجھے کامنٹ کیا کہ امی
آپ بہت بدل گئی ہیں, مجھے 2 ماہ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ملے ہوئے. تو میں نے کہا اچھا میں اچھی ہو گئی ہوں کہ بری ہو گئی ہوں؟ امی اچھی تو آپ پہلے تھی لیکن اب آپ زیادہ اچھی ہو گئی ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ قرآن کا اعجاز ہے. حقیقت یہ کہ جتنا قرآن سے چمٹنے کا موقع مل جائے گا نا اتنا ہم بدلتے جائیں گے. لیکن اللہ نہ کرے کہ رشتہ کبھی کمزور ہو قرآن کا. اور ساتھ میں اس غور و فکر کا بڑا عمل دخل ہے کہ اب ہر چیز پر عبرت کی نظر پڑنے کی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ. اسی لیے میری اتنی حرص ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ایک دفعہ یہ کتاب شروع کریں وہ زندگی میں ختم جب تک نہ ہو تو اس کو چھوڑیں نہیں, یعنی آگے بھی پڑھیں اور مل کے پڑھیں, ڈسکس کریں. اور اسی وجہ سے الحمدللہ اس کو پڑھاتے ہوئے جہاں جہاں میں گئی ہوں وہاں پڑھا ہے. اب اگلی کلاس کراچی میں ہوگی انشاءاللہ. وہاں کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیں, شاید چل پڑے. پھر ہر دفعہ جا کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ بھی ایک کرنے کی چیز ہے. عربی تو آئے گی کچھ نہ کچھ, لیکن ساتھ غور و فکر جو ہے اور اللہ کی معرفت سب سے بڑی چیز. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. He is a religious scholar. ایسے ہونے چاہیے نا ریلیجیس اسکالر جو میرے ذہن میں تو ان کے بارے میں بہت ہی استاذہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ سارے سوال لکھ دیں مجھے, میں ان کو ریکارڈ کر کے بھیجتی ہوں کہ ان کے جواب دیں ہم. استاذہ میں آپ کو لکھ کے دوں گی انشاءاللہ. کیسے انہوں نے یعنی کام کیسے کیا, اگر وہ بتانا پسند کریں تو انشاءاللہ. بالکل. نہیں, انہیں اللہ نے الہام کیا اور انہوں نے جان لیا. سیکھا نہیں, حاصل نہیں کیا, جان لیا. جو بتایا گیا اس کے مطابق کر رہے ہیں. ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد کرتے کچھ اور ہیں. ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. جو سکھایا گیا اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے. میں سوچ رہی تھی اگر صرف تدبر و عمل اور یہ فقہ القلوب دونوں کو ہم کورس میں ڈال دیں تو میں کہتی ہوں بہت زیادہ کتابوں سے ہمارے لیے کافی. ایک وہ قرآن میں تدبر ہو جائے گی اور یہ مخلوقات میں, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. استاذہ آپ کی ہمت دے کہ وہ ہم شروع سے نیت تو کی ہوئی ہے, باقی اللہ کو منظور. جہاں بھی جس وقت زمان اور مکان دونوں ہی اس کے لیے مقرر ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انسان ہی ذخیرہ کرتے ہیں تو انسان ہی بھوکے مرتے ہیں. مطلب جانور ذخیرہ نہیں کرتے لیکن کوئی جانور بھوکا نہیں مرتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.